وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو، اور ضرورت تو ہر روز اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، اس کو خواہش سمجھ کے نہ گزارنا، کیونکہ خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ 2 آیتیں اگر کسی کو سمجھ آ جائیں تو زندگی میں کبھی ٹینس نہیں ہوگا۔ پوچھنے والے نے پوچھا صرف 2 آیتیں؟ کہا جی ہاں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک چیز کا اندازہ لگایا ہے، فلاں وقت ہی فلاں بندے کو یہ چیز ملے گی۔ اگر انسان کو یقین ہو کہ ابھی نہیں ملی، اس کا مطلب اللہ نے لکھی نہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ کہاں سے ٹینشن شروع ہوتی ہے؟ نہیں وقت سے پہلے ملے۔ کیا میں اور آپ اللہ کو اپنی خواہش کا پابند کر سکتے ہیں؟ پریشانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور دوسری آیت، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ رب العزت نے ایک اندازہ لگایا ہے، اندازے سے زیادہ کسی کو مل سکتا ہے؟ نہیں ملا، اس کا مطلب اللہ نے لکھا ہی نہیں۔ ہو کیسے سکتا ہے رب کا فیصلہ ہو کوئی روک لے؟ یہ عقیدہ کیسا ہے؟ ہو کیسے سکتا ہے رب کوئی عطا کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یزید بن مہران اپنے ماموں کے ساتھ نکلے، اس کے ماموں اس کو بھی پیسے دے رہے، اس کو بھی۔ پوچھا ماموں جان آپ لوگوں کی بانٹتے رہتے ہیں، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹے جتنا دیتا ہوں نا اس سے زیادہ اللہ مجھے دے دیتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تیرا میرا مقابلہ ہے، تم جتنا خرچ کرو گے میں اس سے زیادہ خرچ کروں گا، تم بھی خرچ کر کے دکھاؤ میں تم پہ کروں گا۔ اب جیتے گا کون؟ اللہ سے کوئی جیت سکتا ہے؟ وہ دوسرے دن اٹھا، اس کے پاس جو پیسے تھے اس نے بھی تقسیم کر دیے، آ کے کہتا ہے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا۔ کہا بیٹے اللہ آزمانے کی چیز نہیں، اللہ کو آزماتے نہیں ہیں، یقین کرنے سے یہ باتیں ملتی ہیں۔ ہم تو قسمت پوری ڈالتی ہے، جو چیک کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، مل گیا تو ٹھیک، نہ ملا اور بس لوگوں کی باتیں ہی تھیں۔